العظیم۔ محترم صدر جلسہ محض واضح رشید الاسلامی کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، آج کی جو مجلس سجائی گئی ہے وہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ محض واضح رشید الاسلامی کے ایک ننھے طالب علم محمد زین عبداللہ ابن جنید صاحب کے اعزاز و اکرام میں سجائی گئی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ عزیز طلباء، قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ ابدی اور ازلی ہے، لا زوال اور لا فانی ہے۔ وہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ جو حروف ہم لکھتے ہیں، جو کاغذ اور جلد ہم تیار کرتے ہیں، وہ مٹ سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہرگز نہیں مٹ سکتا۔ یہ تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ عربی زبان میں عربی کے الفاظ اور جملوں میں اپنے کلام کو ادا کر کے آسان بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ورع الورع ہے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے بندوں کی زبان پر جاری فرما دیا، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی بندے کے لیے امکان ہی نہیں تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اپنی نگاہوں میں اتارے یا اپنی زبان سے ادا کرے۔ اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور دیکھتے کہ خوف خدا سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور بڑھ جاتا۔ بس اسے اللہ کی قدرت ہی کہیے گا، اپنے فضل، اپنے رحمت اور کرم سے اپنے کلام پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ جس وقت قرآن کے پہلے الفاظ اتارے گئے تو آپ کا جسم اطہر لرز گیا، آپ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے، غار سے اترنا نہایت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں آپ سنبھل کر اپنے گھر تشریف لائے۔ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تشریف فرما دی۔ آپ پہلی وحی کے نتیجے میں تھک چکے تھے۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ کچھ آرام ملا، تب آپ نے پہلی وحی کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ عزیز طلباء، یہی وہ قرآن ہے جو آنکھوں کو نور، دلوں کو سرور، ذہنوں کو طاقت، زبان کو گویائی اور نفس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو حافظ قرآن بن جاؤ گے، مجھے سوال پر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو معلم بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، قرآن انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے، قرآن انسانیت کے لیے منشور حیات ہے۔ محترم عزیزو، حفظ قرآن کی سعادت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ اتنی مبارک کتاب جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا سب کے مقدر میں کہا۔ حافظ قرآن کی بے شمار فضیلت اور قدر منزلت ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتا تو خیال کرو خود اس شخص کا جس نے قرآن پر عمل کیا کیا درجہ ہوگا۔ اسی طرح قابل مبارکباد اور لائق ستائش ہے استاد محترم مولانا توفیق صاحب کاشفی، جنہوں نے اپنی پوری محنت اور لگن سے اس طالب علم پر خصوصی توجہ فرمائی اور قرآن مجید کو حفظ کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے علم عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے۔
دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے نوازے اور مزید کی خدمت دینے والا بنا دے۔ سامعین وقار، جیسے کسی ملک میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو ملک کو اپنی سلامتی کے ساتھ چلا سکے، اور جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے جس سپہ سالار کے ذریعے فتح حاصل کی جاتی ہے، ہر قبیلے کا ایک رئیس القبیلہ ہوتا ہے جس کے ماتحت قبیلہ منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، ایک امیر جس کی نگرانی میں جماعت اپنی خدمات کو بہت سی خوبی انجام دیتی ہے، اسی طرح ہمارے جلسے میں ایک صدر امیر کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے ہم اپنی محفل کو کامیاب و بامرادی کے ساتھ اختتام کو پہنچا سکے، جن سے میری مراد مہد واجد رشید اسلامی کے علمی شخصیت و معتمد تعلیمات مفتی عبدالرحیم صاحب مزید مجدوم ہے۔ حضرت والا سے بصدقرب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ صدر جلسہ کی اجازت کے بعد ابلا داخل تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد بلال بن عبدالشکور خصوصی اول کو شعر کے ساتھ کہ صحرا میں جنگل و بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگل و بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اس کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد کیف ابن تہذیب بیگ صاحب کو کہ وہ آئے اور برائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا دیکھوں کہ میں بس روکوفہ دیکھوں، کربلا دیکھوں کہ میں بس روکوفہ دیکھوں، چین کب آئے گا جب تک
ملا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، ملتا نہیں ہے کیا کیا آقا تیری گلی میں، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، باغ بہشت کا ہے باغ بہشت کا ہے، جلوہ تیری گلی میں، من تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، من تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، لگتا ہے قدسیوں کا لگتا ہے قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں، میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے، تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در میں زندگی کی شام ہو جائے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، نہ جستجو بے دولت نہ شوق دل حسینہ، نہ جستجو بے دولت نہ شوق دل حسینہ، بس فکرے ہے یہ مجھ کو بس فکرے ہے یہ مجھ کو، کب دیکھوں میں مدینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، ایک بوند مجھ کو دے دے ایک بوند مجھ کو دے دے، بس آقا کا پسینہ، میری سانسیں بھی تو لے لے، میرا مشکل کر دے جینا، میری سانسیں بھی تو لے لے، میرا مشکل کر دے جینا، میرا طیبہ جب ہو جانا میرا طیبہ جب ہو جانا، تو حج کا وہ مہینہ، نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جامو مینا، نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جامو مینا، میرے قسمت میں تو لکھ دے میرے قسمت میں تو لکھ دے، بس آب زمزم پینا، لوگ سارے تو تیرے شہر کے
أسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. अल्हम्दुलिल्लाह ये तालिब इल्म जो हुफ़ाज़ में शामिल हो चुकी है। अब मैं नाज़िर महाल हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तालिब इल्म की कोशिश फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशानी हो गया। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशानी हो गया। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया। ज़ीशान हो गया। ज़ीशान हो गया। जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया। जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया। उसको जला सकेंगे ना दोज़ख की आग भी। न दोज़ख की आग भी। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी। न दोज़ख की आग भी। न दोज़ख की आग भी।
محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، ہاں جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، عبداللہ حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا۔ محترم طالبہ صاحب، رفقائے گرامی، مہمانان اعزام اور آمدنی والے چمن، اصل جو بات ہے انشاءاللہ وہ اس موقع پر صدر جلسہ کی ہوگی۔ میں یہاں پر جو حاضر ہوا ہوں وہ صرف اس لیے تاکہ اس ننھے منھے طالب علم کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کر سکوں۔ اس کم عمری میں اس طالب علم نے الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پر ان کے استاد محترم کو، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ اس طالب علم کے حافظ بننے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ان کے والد محترم
جو ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہمارے جنید بھائی، اللہ رب العزت نے انہیں آج بڑی سعادت بخشی ہے کہ آج ان کے ایک فرزند ارجمند اور آنکھوں کے تارے الحمدللہ وہ آج ہم سب کے دلارے بن گئے ہیں، اور حافظ قرآن بن کر انہوں نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو بہت کم عمری کے اندر بھی انسان اونچے مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اعزازات اس اعزاز کے سامنے بہت ہیج ہے، بلکہ دنیا کی کسی ڈگری کا اور دنیا کے کسی اعزاز کا اس اعزاز سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس ننھے طالب علم نے تقریباً سبق کے جو ایام ہیں وہ 5 مہینے اور کچھ دن ایسے ہیں، اور اتنے ہی دنوں میں اس طالب علم نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، اور چھٹیاں وغیرہ جتنی بھی ہیں ہماری، اور رمضان سے پہلے حافظ قرآن بن جاتے، لیکن ان کو موثر کیا گیا، اور تعطیلات وغیرہ ساری اگر ایام ملائے جائیں تو 1 سال کے اندر اندر اس طالب علم نے حفظ قرآن کیا ہے، اور بہت کم عمر ہے آپ کے سامنے، تقریباً 12-13 سال غالباً اس بچے کی عمر ہے اس وقت، اور ایسی عمر کے اندر حفظ کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ یہ گویا کہ تمام طلباء کے لیے درس ہے، سبق ہے۔ آپ محنت کرو، انشاءاللہ۔ آج زین عبداللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ان کی ہمت افزائی کے لیے یا ان کی شان میں الحمدللہ یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ آپ بھی اسی طرح حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرو گے تو آپ کی شان میں بھی انشاءاللہ اس طرح کی خوبصورت مجلس سجائی جائے گی، اور آپ کی ہمت افزائی یہاں پر کی جائے گی۔ اور یہ کہ الحمدللہ جب بھی طلبہ حافظ قرآن بنتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک خوشنما منظر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے طلبہ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جلد از جلد حفظ قرآن کی سعادت حاصل کریں اور ہم بھی زمرے حفاظ میں شامل ہوں۔ الغرض یہ کہ انشاءاللہ بعد ہمارے صدر محترم وہ فرمائیں گے، اور ان کے خطاب سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ننھے منھے طالب علم کو، اس کے اساتذہ کو، اور ان کے جو سرپرست حضرات ہیں جنہوں نے بہت محنت کی، اور بہت دور سے وہ مستقل صبح میں اس طالب علموں کو یہاں پر لاتے ہیں، شام میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے۔ ان ساری محنتوں سے ملنے کے بعد الحمدللہ یہ قیمتی پھل اور یہ قیمتی ثمرہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سبھی کی محنتوں کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت کی سبھی کو سعادت نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں سے بہترین علماء تیار ہوں، بہترین حفاظ تیار ہوں، جو قوم کی رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب اس کے بعد آخر میں صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی زیدہ مجدود سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کروائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم، صدر مدرس صاحب، اساتذہ معہد، اور اس ننھے منھے حافظ طالب علم کے سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چھوٹے سے حافظ قرآن کو اور ان کے سرپرست کو
اور میں بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے تمام ہی اساتذہ کرام، ذمہ داران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً حافظ توفیق صاحب کاشفی جنہوں نے اس طالب علم کے لیے بہت محنت کی۔ اور سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ یقیناً اس طالب علم نے قرآن پاک کو حفظ کیا، بہت کم عمری میں کیا، لیکن مزید خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس طالب علم نے جس انداز میں قرآن پاک کو پڑھا ہے اور جس صحیح تلفظ کے ساتھ اور اچھے لب و لہجے میں پڑھا ہے، یقیناً اس کا صحرا اس کے استاذ محترم کو جاتا ہے۔ میں اس کے استاذ محترم کو پھر بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً حافظ صاحب کا انداز بھی قرآن پڑھنے کا اچھا ہے، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے اس طالب علم میں، بلکہ وہ تمام ہی طلبہ میں کوشش کر ہی رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے اس انداز کو اس طالب علم کے اندر بھی منتقل کریں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ حفظ قرآن طلبہ کرتے ہیں، لیکن انداز جو ہونا چاہیے، جو دلکش ہو، دل فریب ہو، وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً اس طالب علم نے بہت کم عمری میں حفظ قرآن کیا ہے، شاید کچھ 12-13 سال کی عمر ان کی ہو یا اس سے کم و بیش ہو، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو قرآن پاک کے لیے کوشش کرے گا اور اس کے یاد کرنے کی کوشش کرے گا، وہ یقیناً یاد ہو جائے گا۔ لیکن بعض تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں، اس طالب علم کو دیکھ کر میری نظر کے سامنے تاریخ کے چند واقعات، میں دوسرے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چند واقعات میرے نظر کے سامنے آئے۔ ہارون رشید، یہ عباسی خلیفہ ہے غالباً، ان کے سامنے ایک بچے کو پیش کیا گیا جو صرف 4 سال کا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ حافظ قرآن، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بچے کے بارے میں یہ بھی بات بیان کی گئی کہ وہ حافظ قرآن تھا، بہترین قرآن پاک پڑھتا تھا، اور جب اس کو بھوک کا احساس ہوتا تو عام بچوں کی طرح رویا بھی کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، قاضی عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود اپنے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف 5 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ یقیناً یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ جنہوں نے بہت کم مدت میں جب قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو بہت ہی کم مدت میں حفظ قرآن کر لیا، جن میں ایک سر فہرست ایک نام ایک بزرگ کا آتا ہے، ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب، میرے چچا جان مجھے حفظ قرآن کے سلسلے میں بار بار فرمایا کرتے تھے، بار بار ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے دل میں ان کی بات بیٹھ گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں گھر میں داخل ہو جاتا اور جب تک مکمل قرآن پاک حفظ نہیں کرتا اس گھر سے نہیں نکلوں گا۔ تو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے صرف 3 دن میں قرآن پاک حفظ کیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی، جستجو کی، 3 دن میں قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا۔ انہی کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کا حافظہ بڑا پختہ تھا کہ 3 دن میں حفظ قرآن انہوں نے کیا، اور انہی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ایک ایسا واقعہ بھی سرزد کروایا تاکہ ان کے اندر اس وجہ سے کبر اور گھمنڈ نہ آئے۔ بسا اوقات جو طالب علم ذہین ہوتا ہے اور کم مدت میں حفظ قرآن پاک کرتا ہے تو اسے کبھی گھمنڈ اور تکبر بھی آ جاتا ہے، تو اس تکبر سے اور گھمنڈ سے بچنے کے لیے یہ واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 3 دن میں حفظ قرآن پاک کیا تھا، ان کے حافظے کی مثال دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکبر اور گھمنڈ سے بچے، اور ایک ایسا واقعہ ان سے سرزد کروایا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور یہ چاہا کہ داڑھی جو ہے ایک مشت سے زائد ہے،
اسے نیچے سے تراش لیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے داڑھی پکڑی اور بجائے نیچے سے تراشنے کے ایسی بھول ان سے ہوگی کہ ہاتھ کے اوپر سے انہوں نے تراش لیا، پوری داڑھی ہاتھ میں آ گئی۔ ایسا بھی ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ رہے ہیں مولانا اسحاق صاحب، ان کا نام بیان کیا جاتا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 دن 4 گھنٹے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ خود ہمارے ائمہ احناف میں ایک بڑا نام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ حفظ کر دو، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتے تک ان کی مجلس سے غائب ہوئے۔ 1 ہفتے کے بعد جب مجلس میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ میں نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ مثالیں ہیں جب قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے۔ اور قرآن کا بھی اعجاز ہے کہ یہ آسانی سے یاد ہو جاتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ حج کے موقع پر حج کے لیے نکلے تھے۔ پہلے سمندری راستوں سے جایا جاتا تھا اور بڑی مدت لگ جاتی تھی۔ سمندری راستے سے وہ روانہ ہوئے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، کشتی میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ کشتی والوں کی جستجو ہوئی کہ کیوں نہ ہم قرآن پاک سنیں، بڑی ان کی تمنا ہوئی۔ کشتی والوں نے اس کا اظہار حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ 1 پارہ صبح یاد کرتے اور شام میں تراویح میں سناتے۔ اس طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ 29 دن میں انہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ قریب زمانے کے مولانا سلیم اللہ صاحب، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے 30 دن میں حفظ قرآن کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز طلبا، اگر قرآن پاک کے لیے جستجو، محنت اور صحیح دلچسپی کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا، اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے تفکرات اور خیالات سے ماورا رکھ کر قرآن پاک پر محنت کی جائے گی تو اللہ کی طرف سے بھی اس پر مدد ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ہم خالی ذہن ہو کہ سارے تفکرات، خیالات ہمارے ذہن میں نہ ہو، جب ہم قرآن پاک کو یاد کر رہے ہوں تو پوری توجہ اسی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کروانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے آسانی سے یاد ہوتی ہوں۔ دنیا کی کسی کتاب کا کوئی حافظ دنیا میں نہیں پایا جا سکتا اور نہ پایا جائے گا کہ جس نے کسی کتاب کو مینوان حرکات و سکنات کے ساتھ یاد کیا ہو، لیکن یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اس کا اعزاز ہے کہ قرآن پاک کے حرکات و سکنات کے ساتھ ہو مینوان وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے حفظ کرنے والے کے بھی بڑے فضائل ہیں، اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ سب بیان کیا جائے، لیکن ایک فضیلت جو حدیث پاک میں آتی ہے جس میں حافظ قرآن اور اس کے والدین دونوں اس فضیلت میں شریک ہیں، بس وہی حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کا یہ اعزاز ہوگا کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی، تو پھر حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے تو اور بھی زیادہ اعزازات ہوں گے۔ اس سے تو کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جو تیری آخری آیت ہوگی۔ عزیز طلبہ اور عزیز بھائیوں، یہ بہت سے فضائل ہیں، اور قرآن پاک کے حفظ کی بڑے فضیلتیں بھی ہیں، بڑی برکتیں بھی ہیں، اور بہت سے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اخروی فوائد تو بے شمار ہیں، لیکن بہت سے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ حافظ قرآن کا دنیاوی لحاظ سے بھی ذہن اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اس لیے حافظ قرآن ہر طرح سے منور و روشن ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں حافظ قرآن، اس کے سرپرست حضرات، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ مدرسہ اور خاص طور سے اس طالب علم کے استاذ حافظ توفیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله رب العرش العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.